کہ موجودہ دور جس سسٹم سے آپ الیکشن لڑتے ہو اس سسٹم میں آپ کا اسلام نہیں ہے. میں تو سرے سے جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو لکھ کے بتایا کہ نہ آپ کا دین جمہوری ہے، نہ اللہ جمہوریت کے بعد اللہ بنا. آدھی سے زیادہ دنیا نہیں مانتی اللہ کو اور پھر اللہ بنا ہوا ہے. پہلا جو ابلیس ہے اسے انکار کر دیا اور پھر اللہ قائم ہے. اللہ اپوزیشن کے باوجود اللہ ہے. اور اسی طرح مطلب پیغمبر کوئی بھی نہ مانے، پیغمبر صرف پیغمبر ہے. امام کو چاہے شہید کر دو، امام پھر امام ہے. بظاہر شکست کھا گیا امام، کیا ہو گیا؟ شہید ہو گئے. اور لوگ قتل کہیں گے نا، ادھر وہ بندہ مار دیا ہم نے، پھر مار دیا تو پھر امام وہی ہے. قتل کے مال شکست کھا گئے پھر بھی وہی، قتل پہ شکست کھا جائے پھر بھی وہی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہوئی ہماری بات سمجھ آتی ہے. اس میں جمہوریت کو نہیں ہے. بولے ایک طرف اگر 10 آدمی ہیں یا 72 آدمی ہیں، دوسری طرف 72,000 کروڑ والے ہو تو پھر جمہوریت کس کے حق میں ہے؟ ہماری جمہوریت پھر امام کے حق میں ہے. اسی طرح بولے اولیاء، اسی طرح ائمہ کرام کہ علم والا آدمی جو ہے 100 جاہلوں میں گر جائے تو علم والا پھر علم والا ہے. جاہل کہتے ہیں اس کو پھانسی لگا دو، اس کو مطلب یہ کر دو، جو مرضی لگا دو، پھانسی لگا دو، چاہے کروسیفائی کرو چاہے نہ کرو، لیکن وہی ہے مقام اس کا. تو گویا کہ اگر جمہوریت یا زیادہ تعداد لوگوں کی بیوقوف ہو تو دنا آدمی جو ہے ختم نہیں ہو جائے گا. دنا پھر دنا ہے. لہٰذا آپ کا اسلام جیسی جمہوریت کی بات ہی ہوتی ہے. شاید کی مکھی کو کوئی ووٹ دے نہ دے، اس کے بعد شاید بنانے کا فارمولہ ہے. اب ووٹ کس کی ضرورت ہے ہمیں؟ شاید نتیجہ جائے گی. یہاں ووٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. عطا کے سامنے تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عطا کرنے والا عطا کر رہا ہے. ایک خوبصورت چہرہ ووٹ سے بنا، اب ووٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بن گیا. تو عطا جو ہے نا، یہ عطا کے سامنے کسی تعداد کی ضرورت نہیں ہے. تعداد کا مقام ہی نہیں ہے اسلام میں. یہ اوپر سے انتخاب ہو کے آ رہا ہے. آپ نیچے سے انتخاب چاہتے ہو، وہ سارے فارمولہ فیل ہو گئے ہمارے یہاں. انتخاب کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ شروع اور قبائل جو ہے نا، یہ کہا تو تمہارے لیے پہچان کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے بہتر؟ جو زیادہ متقی ہو. اور متقی کے ساتھی کو نہیں ووٹ دینے والا. تو کوئی گواہی دو یہ متقی ہے، کہتے گواہ شاید سے کون ہے. ہاں ایک گواہ ملا، کوئی ٹوٹا ہوا بیچارہ غریب آدمی، یہ گواہ ہے. اور اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اسی کا مقام. لہٰذا جو مقام اللہ کے نزدیک ہے وہ شاید جمہوریت میں کام نہ ہے. تو ہمیں جمہوریت کی غرض ہونی ہے. اگر جمہوریت سے خواتین آ جاتی ہیں الیکشن میں تو اسلام کیا کرے؟ اب اسلام تو جو ہے سو ہے. اس لیے یہ ذرا بڑا سوچنا پڑے گا کہ کسی جمہوری حکومت کو اسلام کے فارمولے کے اوپر جج کرنا. اسلام کو پہلے جج کرو، جمہوریت بعد میں دیکھو. جمہوریت کو نہیں ہمارے. ہم یہ پرابلم ہماری کہ نادان معاشرے میں دانا کو ووٹ کون دے گا؟ پیسے والے معاشرے میں غریب کو کون ووٹ دے گا؟ جب ووٹر نہیں پیسہ مانگتا ہے تو کون دے گا ووٹ؟ اور امیر جاہل بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا. تو ظالم اور جاہل جو ہے اس کے مقابلے میں حق والا اور انصاف والا اور دین والا آدمی سے ووٹ کون دے گا؟ اے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو ووٹ دو، ان کو ہم مسجد میں چندہ دے دیں. ووٹ نا ووٹ کس لیں گے؟ وہ جو آدمی باوقار اور ذی وقار اور گدھا بن کے آئے گا ہمارے پاس، گاڑی پہ آئے گا، ادھر آئے گا، ہم آپ کے ملک میں یہ کر دیں گے، آپ کے وہ کر دیں گے. دو دیوار تقریر کا مرصع ہونا، یہ کہیں گے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت میں لے جائے. جنت میں کیا لے جائے گا؟ یہ کوئی نہیں انتخاب کرے گا. اپنی مسجد کے امام کو تم کبھی منتخب نہیں کرو گے. اور یہ بڑے افسوس ہے، بڑے افسوس. یا جو منتخب ہے اسے مسجد کے امام بنا دو. کم از کم کونسلر اپنے علاقے میں جمعہ تو پڑھائیں. ایک ساتھ لا کے دیکھو نا، خود بخود ہی مسئلہ آ جائے گا. جو جسے آپ کہتے ہیں وزیر ہے جس علاقے کا یا جس ڈپارٹمنٹ کا، اس کو چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کے تمام آدمیوں کو جمعہ پڑھائے. خود بخود دے. تیسرے دن آپ کا اسلام نافذ ہو جائے گا یا استعفیٰ دے دے گا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا. چلو آپ کو جنازہ آپ نے پڑھا کے آپ نہیں پڑھا سکتے، جنازے کی دعائیں سنا دیں تب وزیر بنے. وزیر بنتا اور طرح سے ہے، اسلام اور طرح سے نافذ ہوتا ہے. تو یہ بڑی مشکل بات ہے. اس لیے تو سارے کا سارا شعبہ ہی ضائع ہوتا ہے. آپ اس کو کیا آپ نے قریدن والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اسلام نہ ہی نافذ ہو.
اسٹیٹ کے لیول پر، وہ یہ جو آپ کے دلوں میں محبت ہے یہ قائم رکھو. شاید کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ آپ لوگ ہی آ جاؤ آگے تھوڑا سا خوف خدا لے کر. جس دن آپ نے پیسے سے محبت طے کر دی، پیسے سے محبت کب طے کرو گے؟ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ آگے تلاشی لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی جیب میں ضرورت سے زیادہ پیسے نکلے اس کو پھانسی لگا دیں. ایک دفعہ واقعہ وہ سنا کسی بادشاہ کے واقعہ، اس بادشاہ کے زمانے میں اطلاع ملی کہ جناب آٹا غائب ہو گیا. آٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ آٹا غائب ہو گیا آپ کے ملک سے. یہ تو بہت بری بات ہے، آٹا ہی غائب ہو گیا. کہتے وہ بازار گیا، پہلے دکاندار سے پوچھا آٹا؟ کہتے اسے کوئی نہیں. کہتے باہر نکالو پھانسی، تلوار چلا دی. آگے آٹا ہے نہیں ہے. اس کے بعد کپڑے والے کے پاس آٹا ہے نہیں ہے. لکڑی والا بیٹھا تھا آٹا لے کے بیٹھا ہوتا. اب جس کے پاس جاؤ اس کے پاس آتا تھا. اگر یہ تو مسئلہ کر لو کہ جس کے پاس جو نہیں ہے وہاں پھانسی لگانا شروع کر دو، آٹے ہی آٹے ہو جائیں گے. کوئی ایماندار تم بنو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پیسہ لے کے تم اسلام کے حوالے سے کون سی آیت کی روح سے میرا پیسہ میرے پاس رہے اور اس کی غریبی اس کے پاس رہے، تو پھر تو بات کرنی ہے. تو یہی دقت ہے، جان ساری خرابی پیدا ہوئی. امیر حاکم غریب رعایا پر اسلام کے نام پہ حکومت کرنا چاہتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ امیروں کو غریب بنا دے، آمین کہو. اللہ تعالیٰ غریبوں کو امیر بنا دے، آمین. آمین نے کس بات کی؟ اسلام نافذ ہو جائے. اب اسلام نافذ ہو جائے. کب اسلام نافذ ہوا؟ اللہ تعالیٰ غریبوں کی غریبی دور کرے اور اللہ تعالیٰ امیروں کی امیری دور کرے. کہتا اگر امیر آدمی ہمارا دکھ نہیں بانٹ سکتا اور ہم اس کا سکھ ہی بانٹ لیں. جیسے غریب نے یہ کہہ دیا نا اور ہم اس کا سکھ بانٹ لیں، تو چیخا لگ گیا، چور بچ جائے گا، اسلام نافذ ہونے لگ جائے گا. پھر اس سے پہلے کہ اسلام نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں توبہ کر لو، ورنہ اسلام نافذ ہو جانا کسی. کب نافذ ہوگا؟ جب غریب نے تمہارا سکھ بانٹ لیا، یا تم اس کا دکھ بانٹ لو. آپ تو نہ امیر ہو نہ غریب، آپ تو بات سننے والے ہو نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو امیر ہیں اور ان کی بات کر رہا ہوں جو غریب ہیں. ہم تو نہ امیروں میں نہ غریبوں میں، ہم تو صرف بات کرنے والے لوگ ہیں، بات سننے والے لوگ ہیں. ہاں جی بولو. سوشل میڈیا نو اسلام کا مطلب ہے مسلمانوں کا اکثریت کی فیصلہ. مسلمان ہو جائیں تو مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب میری صلاح سے تمہارے پاس پیسہ ہو. تیرا پیسہ میرے لیے دقت نہ کرے. غریب آدمی کو بشک امیر ہونے کا حق ہے تمہیں. غریب آدمی جب غریبی میں دقت کر رہا ہے تو پیسے کس طرح لے کے بیٹھے. بھائی اتنی دکھانی ہے. امیر ہونے کی اجازت ہے جب غریب آپ کو سکھی ہو، مطلب اتنی ہو کہ اس کی ضرورت معلوم نہ ہو، وہ دوائی سے معلوم نہ ہو، چھت سے معلوم نہ ہو، لباس سے معلوم نہ ہو، چھوٹے موٹے بڑے واقعات سے معلوم نہ ہو، قرآن سے معلوم نہ ہو. معلوم ہو جائے مظلوم کا کوئی داد رسی نہ ہو، پھر کیا پیسہ تمہارا ہے کیا نہ پیسہ. یہ ہے اسلام میں سیدھی بات ہے. وہ تو میں اسلام کی آئیڈیل بات بتائیے نا، جو فرسٹ ان پاور ہے وہ غریب ترین آدمی کے برابر معیار رکھتا ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے اسلام کا نظام کہ حضور پاک معراج کی تشریف لے جانے والے اللہ کے پاس جانا ہے، بڑے ہی طاقت کے پاس جا رہے ہیں نا، تو پیمان والے لباس پہن کے چلے جا رہے ہیں. اللہ خیر دے. اور آپ مارکیٹ ضائع کر دو گے ایک کسی چھوٹے بندے کو ملتا ہو تو لباسوں کے حوالے سے. یہ ایک بات ہے وہ تاری ہو جائے تو یہ امیر المومنین کہاں اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. امیر المومنین مجھے باہر آرام پر مارے ہیں، اینٹ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور آرام کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین، یہ امیر المومنین تو کہاں پہ جائے گا؟ بندہ ہی کہاں پہ جائے گا؟ یہ آدمی بہت فارمل ہوگا. یہ ہے واقعہ. اب یہ چیز جب تک آپ میں نہیں آتی ہے، آپ کبھی آگے بیٹھے ہی ہو تو آپ نے الاٹمنٹ کسی شروع کر دی، سب لوگ گپا مارنے لگے. آپ یہ لے گئے، آپ وہ لے گئے، آپ وہ لے گئے، وہ زمین لے گئے، وہ مکان لے گئے، وہ سامان لے گئے، وہ پیسے لے گئے. آپ کہتے ہی جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں فارغ کر رہے ہیں. ابھی تو آگے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ابھی 2-4 دن اور بیٹھے تو خدا جانے کیا ہو جائے گا. یہ واقعات ذرا غور طلب ہے، بڑے غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. آپ کو اسلام سے محبت ہو کہ تھوڑی سی ملک کے ساتھ بھی محبت ہو جائے. سوشلزم میں کوئی مقام نہیں اسلام میں. دین کو دیکھ کے دولت دنیا نہیں لیتا اسلام.
بولے آگے. ہاں بولو, آپ بولو. جی ہاں بولے, بات بول دیے. جی سب بولو. دولت سے لوگوں کو محبت کیوں آتی ہے؟ ہاں